السلام علیکم۔ آج تنہا کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آئیں شروع کرتے ہیں اپنی نئی کہانی جس کا نام ہے میں سوتیلی نہ تھی۔ میں سوتیلی نہ تھی۔ میں فضیلت آپا۔ میں 3 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اللہ نے خوبصورت تو بنایا ہی تھا، کچھ میری سلیقہ شاعری نے 4 چاند لگا دیے۔ میں نے کم عمری میں ہی گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سلائی، کڑھائی، گھر کا چھوٹا بڑا ہر کام کر لیتی تھی۔ میری اماں اکثر رشتہ داروں کے گھر ٹھہر جایا کرتی تھی اور فقریہ بتاتی تھی کہ میری فضیلت سب سنبھال لے گی۔ آپا رضیہ میری خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی۔ میں اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی مانتی تھی۔ ان کی وفات کا سن کر ہم سب بہت دکھی ہو گئے اور بس پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ 6 سالہ بیٹی تھی جو انہی کی ہو بہو تھی، بے حد خوبصورت تھی، اور ایک 9 سالہ لڑکا تھا۔ میں رضیہ آپا کی شادی کے بعد پہلی دفعہ ان کے گھر آئی تھی۔ سب رشتہ دار تو چلے گئے پر امی، خالہ اور مجھے وہاں رکنا پڑ گیا۔ میں جس طرح اپنے گھر میں کام کرتی تھی تو ان کے گھر میں بھی کرنے لگی، لیکن میں بہت سمجھدار نہ تھی۔ اپنے وہاں رکنے کے اصل مقصد سے بالکل ناآشنا تھی۔ وہاں چند روز اور گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ آپا رضیہ کو فوت ہوئے 4 ماہ گزر گئے اور میں بھی 16 برس کی ہو گئی۔ ایک دن ہمارے گھر لاہور سے کچھ مہمان آئے اور ساتھ میں خالو بھی تھے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے لال رنگ کا دوپٹہ اور کچھ گہنے دیے اور ایک آدھ سوٹ بھی تھا۔ میں تو پاگل یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھی کہ لاہور رہنے اور کام کرنے پر وہاں کے لوگ میرے لیے تحفہ لائے ہیں۔ شام میں جب میری سہیلیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فضیلت، شادی طے ہونے پر مٹھائی بھی نہیں کھلاؤ گی؟ میں ان کے لفظ سن کر بوکھلا سی گئی اور انہی قدموں گھر لوٹ آئی۔ اماں، لاہور سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اماں وہ دوپٹہ اور گہنے کس لیے؟ اماں بولتی کیوں نہیں تو؟ اماں اپنے ہی کام کرتی رہی۔ اماں کچھ پوچھ رہی ہوں تیرے سے، بتاتی کیوں نہیں؟ فضیلت، تیرے ابا نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس سے؟ لاہور تو کوئی نہیں رہتا ہمارا اماں، تو صحیح سے بتاتی کیوں نہیں؟ اپنا مقصود ہے نا، اس سے۔ اماں، آپا رضیہ کا خاوند؟ ہاں وہی، بڑے مان سے لینے آئے ہیں تیرا رشتہ۔ اماں، وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور بڑا لڑکا تو مجھ سے 6 سال ہی چھوٹا ہے۔ تو ابا کو منع کر دے، میں نہیں کروں گی اس بڈھے سے شادی۔ اماں، تو کہاں کرے گی تو؟ کون سی گھر کے باہر لائن لگی ہے؟ اماں تو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں تیری بیٹی ہوں، کوئی جانور نہیں۔ بھائی مقصود آخری مرد نہیں۔ اماں دیکھنا میری طرف، تیرا باپ بہت امیر کبیر آدمی نہیں ہے جو تجھے بہت سا جہیز دے کر رخصت کرے گا۔ 2 کپڑوں میں بیاہنے کی بات کر رہے ہیں یہ، شکر کر اللہ کا، گھر بیٹھے نصیب جاگ گئے تیرے۔ اماں، میں اب بھی تو 16 کی ہوں۔ اماں تو سمجھنا میری بات، ابا سے بات کر، مجھ سے نہیں ہوتی یہ فضول باتیں، خود کر لی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کھلتی تیری زبان باپ کے سامنے۔ جوان لڑکا ہے، خود کا گھر ہے، دیکھا نہیں گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور دیکھ کیسے منہ کھول کر منع کر رہی ہے، شہزادی ہو جیسے۔ جا کے کام کر، زندہ ہیں ہم تیرا بھلا برا سوچنے کو۔ اماں سن نا، جا اب دماغ نہ خراب کر۔ میں ٹھہری لڑکی ذات، ماں باپ کی مخالفت بھی کرتی تو کیسے کرتی۔ کمرے میں جا کر خود کو آئینے میں دیکھا اور سوچنے لگی کہ خوبصورتی میری کس کام کی، کہ مجھے میری زندگی میں شوہر ملا وہ بھی کسی کی اترن، کیا میرے لیے مجھ جیسا کنوارا نہیں ہے کوئی اس دنیا میں؟ کہانی میں لکھے ہوئے شہزادے دیس پردیس سے ہم غریبوں کے گھر میں نہیں آتے۔ کیا پتہ اماں سچ ہی کہتی ہیں، تیرے یہ قصے کہانیاں بس ہوا ہی ہیں، جب تک کتاب میں ہیں تب تک زندہ ہیں، بند ہو جانے کے بعد سب مر جاتے ہیں، جیسے آج میرے سبھی خواب مر گئے۔ اگلے جمعہ اماں ابا نے میرا نکاح کر دیا، مجھے 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد میں نے کبھی مڑ کر اپنی فیملی کو نہ دیکھا۔ شروع میں مجھے مقصود بھی اچھے نہیں لگتے تھے،
پر تھے تو میرے شوہر۔ میں ان کا کام کرتی، گھر کا بھی کام کرتی تو مقصود میری تعریف کرتے، مجھے اچھا لگنے لگا۔ پر ان کے بچوں کو دیکھتی تو جیسے میرے چلتے پھرتے زخم تازہ ہو جاتے۔ ایک دن محلے سے ایک عورت ہمارے گھر آئی، ساتھ میں اس کی بہو بھی تھی۔ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی، پر اس کا نچوڑ یہی تھا کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ مقصود کی کوئی اولاد نہ ہوتی پھر بھی ٹھیک تھا، پر 2 بچوں کا ہونا اور ان کی ذمہ داری، نازک لڑکی پر ظلم ہے بھائی، ظلم ہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ بانو اور بہادر جب اسکول سے واپس آئے تو میں بلا وجہ ان کو ڈانٹنے لگی۔ دونوں میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ بانو آگے آئی اور کہنے لگی، چھوٹی امی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں غصے میں بولی، آئندہ مجھے امی مت کہنا، ماں نہیں ہوں تیری۔ رات میں جب مقصود آئے تو بہادر نے ان کو ساری بات بتا دی۔ دیکھ فضیلت، شادی تو میں کسی بھی لڑکی سے کر لیتا، پر تجھ سے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تو بچوں کی خالہ ہے، ماں جیسا پیار دے گی انہیں۔ تیرا بچوں سے یہ رویہ مجھے نہیں پسند۔ میرے اور میرے گھر کے ساتھ بچے بھی تیری ذمہ داری ہیں۔ میں آئندہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ مقصود کی یہ باتیں سن کر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ایک عجیب سا لاوا تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا۔ میری اوقات تو اس گھر میں صرف ایک آیا جتنی تھی اور ملازمہ جیسی۔ یہ تو کوئی بھی عورت بیا لاتا، مسئلہ تو بچے ہیں نا، اگر یہی نہ ہوں تو۔ مجھے اب کیا کرنا تھا میں نے سوچ لیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ مقصود کا بھرپور بھروسہ حاصل کیا اور بہادر کو ان سے دور کر دیا۔ اس کی سچی جھوٹی شکایتیں لگانے لگی۔ بہادر بانو سے بہت پیار کرتا تھا۔ مقصود کی کمزوری بچے تھے اور بہادر کی کمزوری بانو تھی۔ میں نے بانو کو ہتھیار بنایا۔ بہادر کوئی بھی میری بات مقصود سے کرتا، اس سے پہلے میں بانو کو کوئی نہ کوئی سزا دے دیتی، بہادر کو منہ بند رکھنے کا کہتی، گویا میں نے دونوں بچوں کے لیے گھر کو جہنم بنا دیا۔ تھوڑے دن بعد میں نے مقصود سے کہا، آپ نے بنا بہادر کو بگاڑ دیا ہے، محلے سے بہت شکایتیں ملتی ہیں، میں تو آپ کو بتاتی نہیں ہوں۔ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے مقصود، میں نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، آپ تو جانتے ہیں نا، پر وہ مجھے ماں نہ تسلیم کرتا۔ میں رضیہ آپا جیسی تو بن نہیں سکتی، بہت نیک عورت تھی وہ۔ نہیں فضیلت، مجھے کوئی شکایت نہیں تم سے، دل چھوٹا نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہی ہو شاید رضیہ ہوتی تو وہ بھی نہ کرتی۔ کم عمری میں یہ سب سنبھال لینا آسان نہیں ہوتا فضیلت۔ ایک بات کہوں، بہادر کو پڑھنے کے لیے گھر سے دور بھیج دیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو فضیلت؟ ہاں، فیصلہ تو مشکل ہے، پر بہادر پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا نا۔ یہاں تو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگا رہتا ہے یا دوستوں کے ساتھ آوارہ کھیلتا رہتا ہے۔ کچھ بن گیا تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، پھر بہادر کا سارا دھیان پڑھنے پر ہوگا۔ کچھ بن گیا تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوگا، پھر بہادر کا سارا دھیان پڑھنے پر ہوگا۔ مقصود اپنی اولاد سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، گویا میری لاکھ سازشوں کے بعد بھی مقصود کی اولاد سے محبت کم نہ ہوئی تھی۔ خیر، بات تو میں نے ذہن میں ڈال دی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر بہادر کو لڑائی پر اکسایا۔ مقصود کے بھی گھر آنے کا وقت تھا، میں نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ مقصود ساری باتیں سن چکا تھا، میرا بھی مقصد پورا ہوا۔ مقصود نے کسی دوست سے بات کر کے بہادر کو پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ 4 مہینے بعد ہمارے گھر ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ میں بے حد خوش تھی، پر جب مقصود کو بانو سے پیار کرتی دیکھتی یا بہادر کی فکر میں گھلتے دیکھتی تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ ایک صبح بانو میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میرے بھی ذہن میں آیا کہ اسے چھٹی کروا کر آج خوب ذلیل کروں۔ میں نے کہا، کمرے میں جا کر آرام کرو، چھٹی کر لو اسکول سے۔ میں نے پورا دن اس بچی کو بیٹھنے نہ دیا، وہ کام بھی کروائے جو میں ہوتی تو کل کرتی۔ رات میں بانو کا چہرہ پیلا سا پڑ گیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی، پھر سوچا تھکن سے پڑ گیا ہوگا، کام بھی تو بہت لیے میں نے اس بیچاری سے۔ اس سے پہلے اس کا باپ آتا میں نے اسے کھانا کھلا کر دوا کھلا کر سلا دیا۔ مقصود جب کام سے واپس آیا تو بانو کو نہ دیکھ کر پوچھنے لگا،
میں نے کہا کہ بخار ہے، اسے دوا کھلا کر سلا دیا۔ مقصود بخار کا سنتے ہی بانو کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جیسے میں تو جھوٹ بول رہی تھی نا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ بانو تو سو رہی ہے، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سردی کا بخار ہے، اتر جائے گا، دوا دی ہے میں نے اسے۔ آپ پریشان نہ ہو مقصود، سو جائیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا بانو مجھے کتنی عزیز ہے، جانتی ہوں، باپ بیٹا کی جان ہے بانو۔ ساری رات پھر دماغ خراب ہوتا رہا۔ اگلی صبح بانو بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اسکول سے پھر اس کی چھٹی کروا لی۔ بانو کا بخار ہلکا تھا۔ ناشتہ کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آج اس سے کیا کام لوں، سارے کام تو کل کروا لیے تھے۔ پھر میں بانو کے کمرے میں گئی۔ امی کچھ کام تھا؟ ہاں، چھٹی کر ہی لی ہے تو ماں کا ہاتھ ہی بٹا دو، باپ نے ملازم تو رکھے ہوئے نہیں ہیں تمہارے۔ جی بتائیں کیا کرنا ہے؟ پائپ لگا کر سارے کمروں کے فرش دھو دو، اب مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ ٹھیک ہے امی۔ وہ جی امی کہہ کر چلی گئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ میں غلط کر رہی ہوں، پھر میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے سب نے مل کر، اوپر سے یہ عذاب۔ مر تو نہیں جائے گی، فرش ہی تو دھونا ہے۔ بانو آرام سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سوچا تو بانو سے کہنے لگی، جوتے پہن کر فرش دھو رہی ہے؟ جی کیا تیرے باپ کے میلے نہیں لگی ہوئی، پانی میں ٹوٹ جائیں گے یہ، جاؤ کمرے میں اتار کر آؤ پھر دھونا۔ امی پانی بہت ٹھنڈا ہے تو گرم کر کے دوں؟ میں غصے میں بولی تو وہ سہم سی گئی۔ دوپہر کا کھانا بنایا تو کمرے تو دھل گئے تھے پر صحن رہتا تھا۔ بانو کھانا کھا لو پھر صحن دھو لینا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، واپس آؤں تو کام ختم ہو جانا چاہیے۔ کتنی سست ہو، صبح سے دوپہر کر دی۔ توبہ ہے بھائی توبہ، ماں کوئی اور کام نہ کہہ دے، کام چور نہ ہو، اور آواز نہ کرنا، کسی قسم کا شور نہیں چاہیے مجھے۔ 2 گھڑی آرام کے مل جائیں، سکون کے سو لوں میں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں فاتحانہ مسکرائی، پھر کروٹ بدل لی، پر اچانک مجھے بانو کی فکر ہوئی۔ میں بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہوں، بخار بھی تھا اسے، دیکھتی ہوں اب کیا کر رہی ہے۔ دوا بھی میرے کمرے میں رکھی ہے۔ میں باہر گئی تو بانو زمین پر بے ہوش پڑی تھی، کپڑے گیلے تھے، نل سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے نل بند کیا، بانو کو اٹھایا، کمرے میں لے گئی، کپڑے بدلے۔ بانو کا سارا وجود ٹھنڈا پڑا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ میں نے بانو پر کمبل ڈبل کر کے گرایا، مقصود کو فون کیا، باہر آ کر صحن سے چیزیں سمیٹ دی۔ مقصود کو کیا کہوں گی، بانو کو کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تھوڑی دیر میں مقصود آ گیا۔ کیا ہوا بانو کو؟ پتہ نہیں، میں چھوٹے کو سلا رہی تھی، اب آ کر دیکھا تو ٹھنڈی پڑی ہے، نہانے کا کہہ رہی تھی، میں نے منع کیا تھا پر لگتا ہے ٹھنڈے پانی میں نہا لی۔ مقصود جلدی سے بانو کو گود میں اٹھا کر ہسپتال لے گئے، رات ہونے کو آئی تھی۔ مقصود گھر آئے، بہت پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ بانو کو ساتھ کیوں نہیں لائے، کہاں ہے وہ؟ میں باہر تک دیکھ کر آئی، بانو کو ایڈمٹ کر لیا ہے، کہتے ہیں اس بچی کا نمونیا بگڑ گیا ہے، 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھیں گے، آپ دعا کریں۔ فضیلت یہ کیا ہو گیا؟ کل تو اسے صرف بخار تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گی، اللہ بہتر کریں گے۔ مجھے کچھ پیسے لا دو، ہسپتال جانا ہے مجھے واپس۔ بھائی کو گاؤں فون کرتا ہوں۔ نہیں رہنے دیں، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ دیکھیں کل بانو خود چل کر آئے گی آپ کے ساتھ، میں بانو کی پسند کی پلاؤ بناؤں گی، انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میں جاتا ہوں بانو کے لیے ہسپتال، دروازے اچھے سے لگا لو۔ فضیلت پتہ نہیں، دل گھبرا رہا ہے، دعا کرنا میری بانو کو کچھ نہ ہو۔ میں کچھ بھی نہ بول سکی، اور کس منہ سے بولتی، یہ سب میری کرنی ہی تو تھی جو بانو آج اس حال کو پہنچی۔ میں نے نماز ادا کی، اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ معاف کر دے مجھے، میں آئندہ اس بچی کو کوئی اذیت نہیں دوں گی، اس کو صحت یاب کر دے مالک، اس بچی کو صحت و تندرستی دے۔
میں ساری رات فون کو ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی کہ اب کوئی خبر آئے کہ بانو ٹھیک ہے۔ صبح کی خود کی باتیں یاد کر کے میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فضیلت، تو ایسی نہ تھی، یہ کیا بن گئی تھی تو؟ وہ چھوٹی بچی تھی، اسے کیا خبر تھی تیرے اندر کی آگ کی؟ تو خود تو اس آگ میں جل رہی تھی اور اس بچی کو تو نے راکھ کر دیا۔ ایک لفظ تک نہیں بولا اس بچی نے۔ آپا رضیہ کو تو اب کیا منہ دکھائے گی؟ بزرگوں نے اس لیے تیری شادی کی تھی کہ تم ماں بن کر پالے گی، پر تو نے تو ثابت کر دیا نا، ماں مر جائے تو بچوں کی کوئی دوسری عورت ماں نہیں بن سکتی۔ ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا، لیکن اب کیا فائدہ تھا ان سب باتوں کا؟ آنے والی صبح کیا قہر لے کر آ رہی تھی، کسی کو کیا خبر تھی اس کی؟ یہ گلی میں کیسا شور ہے؟ صبح ہی صبح کہ تھوڑی دیر میں مقصود اندر داخل ہوئے۔ مقصود ایک ہارا ہوا شکست زدہ لگ رہا تھا۔ میں ان کے پاس جاتی کہ کچھ لوگ ایک چارپائی اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ مقصود، کون ہے یہ؟ ہمارے گھر کیوں لے کر آ رہے ہیں میت کو؟ مقصود جہاں کھڑے تھے وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میرا وجود بھی ڈھیلا پڑ گیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ کسی کی آواز آئی، بھابھی، بانو کی میت ہے یہ۔ صبح سرگی کے وقت دم توڑ دیا اس نے ہسپتال میں۔ ٹھنڈ کی وجہ سے دل بند ہو گیا تھا اس کا۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی پر بھابھی بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، کچھ خبر نہیں رہی مجھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایک شام میں اکیلی بیٹھی تھی گھر میں، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھی نہ ہو۔ مقصود آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، فضیلت؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فضیلت؟ بانو نہیں آئی مجھے سلام کرنے، دوڑ کر مجھے گلے لگانے؟ میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے بابا پانی پی لیں بھی نہیں کہا۔ فضیلت، میری بانو مر گئی وہ، فضیلت مر گئی۔ بس کر دے مقصود، بس کر دے۔ میں کمرے میں چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ باہر مقصود اپنے خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ میں روتے روتے اپنا سر پیٹنے لگی۔ اس سب کی خبر بہادر کو نہیں دی تھی۔ کچھ دن بعد رابطہ کیا پر بہادر سے رابطہ نہ ہو پایا۔ دسمبر کی چھٹیوں میں بہادر گھر آیا۔ مقصود بھی گھر ہی تھے۔ بہادر کا چہرہ دھمک رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی، صحن میں کھڑا کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اگر کوئی خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت بھی ہو تو جوانی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بہادر نے ہمیں سلام کیا، پھر پوچھا، ابا بانو کہاں ہے؟ پھر خود ہی آوازیں لگانے لگا، بانو ادھر آ، دیکھ میں آیا ہوں۔ میں اور مقصود دونوں خاموش تھے۔ بہادر اس کے کمرے میں گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ بہادر ہنستا ہوا کمرے سے نکلا، چھپی ہوئی ہے نا؟ ابا دیکھ رہے ہیں نا کتنی شرارتی ہو گئی، پہلے ایک آواز پر آ جاتی تھی، کہہ کر بیگ کھولا اور چیزیں نکالنے لگا، پھر ہماری طرف بڑھا، ابا یہ دیکھ چوڑیاں اور جوڑا لایا ہوں بانو کے لیے، یہ گلابی رنگ کتنا جچتا ہے نا بانو پر۔ بانو آ بھی جا، اب دیکھ میں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ نہیں آئے گی بہادر، مقصود بولے۔ کہاں گئی ہے؟ وہ تو اکیلی کہیں نہیں جاتی ابا۔ آپ دونوں کو کیا ہوا ہے؟ مر گئی ہے وہ۔ کیا بکواس کر رہے ہو ابا، لڑائی ہوئی ہے کوئی؟ بہادر نے نفرت بھری نظر مجھ پر ڈالی۔ اس عورت کی وجہ سے مر گئی ہے بانو، بہادر مر گئی ہے بانو۔ شرم نہیں آتی ابا، اس عورت کی وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں؟ میں لاتا ہوں۔ اوپر ڈری بیٹھی ہو گئی، میں اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا تو اچھا تھا۔ بہادر پورے گھر میں بانو کو ڈھونڈنے لگا، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے آتا، سارے کمروں میں چیزیں بکھیرتا، بانو کہاں ہو؟ بانو ادھر آ، تیرا بھائی آیا ہے، دیکھتا ہوں تجھے کون کچھ کہتا ہے۔
نہ ڈر ابا سے، میں سنبھال لوں گا۔ بہادر پاگلوں کی طرح بانو کو ڈھونڈ رہا تھا، پکار رہا تھا، پھر صحن میں آ کر پکارنے لگا، بانو، بانو۔ مقصود نے آگے بڑھ کر کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں رہی بہادر، نمونیا بگڑ گیا تھا اس کا، مر گئی وہ۔ مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا، تجھ سے رابطہ کرتا۔ دونوں باپ بیٹا شکست زدہ ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ ابا، بانو کیسے مر سکتی ہے؟ چھوٹی سی تو تھی وہ، ان ہاتھوں سے زمین میں دفنا کر آیا ہوں، تیری ماں کے پہلو میں۔ مجھے معاف کر دے بہادر، مجھے معاف کر دے۔ بہادر نے پہلے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے بانو بانو پکارنے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا پورا جسم لرز گیا۔ پھر بہادر اچانک اٹھا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، باہر کی طرف دوڑ گیا۔ مقصود جوتا پہن کر اس کے پیچھے بھاگے۔ میں خاموش تماشائی کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ کچھ لوگ کچھ دیر بعد مقصود کو لا رہے تھے، اور مقصود کے پیچھے چند لوگ تھے جو بہادر کی لاش لا رہے تھے۔ بہادر قبرستان جا رہا تھا کہ کسی ٹرک سے ٹکر ہو گئی۔ بہادر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ مقصود نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ابھی بانو کا دکھ کم نہ ہوا تھا کہ بہادر بھی مقصود کو چھوڑ گیا تھا۔ مقصود کی ذہنی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں بیٹھ جاتا وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ کمپنی والوں نے بھی مقصود کو کام سے نکال دیا تھا۔ اب مقصود گھر بھی نہیں آتا تھا، کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ شراب پی کر گلیوں میں پھرتا، سڑکوں پر سوتا۔ میری زندگی تو پھر چار دیواری میں گزر ہی رہی تھی، پر مقصود کی زندگی کا تو دیا ہی بجھ گیا تھا۔ میں حاملہ تھی، مقصود کو کہاں کہاں تلاش کرتی۔ ایک رات جب مقصود گھر آیا تو لڑ جھگڑ کر پیسے لے گیا۔ میں نے نہ روکا، اور پیسوں کے ساتھ مقصود کی نظر میرے زیور پر پڑی تو وہ بھی اٹھا لیے۔ میں نے مقصود کو روکا، پر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں بری طرح منہ کے بل گر پڑی۔ مقصود نے مجھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہمسائے مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گئی، اور گاؤں مقصود کے چھوٹے بھائی رمضان کو فون کر دیا کہ تیرا بھائی نشہ کرنے لگ گیا ہے، تو شہر آ جا، اپنی بھابھی اور بھتیجے کو سنبھال۔ ادھر میں ہسپتال میں تھی، میری تو جان بچ گئی، پر میری بیٹی مر گئی۔ انسان اپنی کرنیاں اس جہاں میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ اگلے روز رمضان آ گیا، مقصود کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ بھابھی کچھ نہیں کہیں گی، آپ کو بھائی نے دھکا دیا تھا۔ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا، مجھے کوئی شکایت نہیں مقصود سے۔ تم مقصود کو ڈھونڈ لاؤ رمضان، کہنے کو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بہت ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ اس رات چوروں نے مقصود سے زیور چرا کر اسے چھرا مار دیا تھا۔ صبح سرکاری ہسپتال میں مقصود نے بھی اپنی دوسری بچی کے ساتھ ہی دم توڑ دیا تھا۔ رمضان کے بہت اصرار پر بھی میں اس کے ساتھ گاؤں نہیں گئی۔ میں اس سب کو اپنی سزا مان کر تنہائی کی زندگی گزارنے لگی، اور سوچتی کہ میں غم میں کیوں نہیں مر گئی۔ پھر کہتی کہ میں نے کب ان سب کو اپنا مانا، جو ان سب کے مر جانے پر مجھے صدمہ ہوتا اور میں مر جاتی۔ میری جمع پونجی سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ میں نے ہمسائی سے کہلوا کر کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ رمضان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ شہر آ گیا۔ بھابھی، اب تو عدت بھی ختم ہو گئی، گاؤں چلے میرے ساتھ۔ رمضان، مجھے یہیں رہنا ہے، یہ مقصود کا گھر ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بھابھی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ یہاں رہیں، اور آپ اکیلی نہیں ہیں، ہمارے بھائی کی نشانی ہے آپ کے پاس۔ آپ تو رہ لیں گی بھابھی، پر وہ چھوٹا بچہ کیسے رہے گا؟ شہر کے حالات سے بھی واقف ہیں آپ۔
آپ کو بات ماننا ہوگی، ورنہ کیا رمضان، میں آپ کو آپ کے میکے چھوڑاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ۔ تم کیسے پالو گے؟ تمہارے بچے تو خود نوکر پالتے ہیں، اسے بھی پال لیں گے بھابھی۔ معاف کر دیں پر بات کو سمجھیں، چلے میرے ساتھ۔ رمضان، تم سمجھو بات کو، تم گاؤں میں اکیلے رہتے ہو، میرا تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں شہر میں اکیلا رہنا مناسب ہے؟ مجھے نہیں پتہ، تم چکر لگاتے رہنا رمضان۔ میں روز روز نہیں آ سکتا بھابھی، گاؤں میں زمینیں ہیں، میرے بچے ہیں، محلے والے بھی باتیں بنائیں گے، آپ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، میں اکیلی لڑکی ذات ہوں، گاؤں والے باتیں بنائیں گے۔ تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں رہ سکتی رمضان، میری بات سمجھو۔ رمضان میری بات سن کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح رمضان کی گاؤں واپسی تھی۔ بھابھی، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے گھر چلی جائیں یا پھر میرے ساتھ جانے میں مسئلہ ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں کو بھی ماں مل جائے گی اور آپ کو بھی سہارا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے والدین سے بات کر لوں گا، آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر والے تو انکار نہیں کریں گے۔ اگلے ہفتے آخری بار آؤں گا، جواب تیار رکھیے گا۔ مقصود پڑھے لکھے تھے پر ان کے برعکس رمضان ایک دیہاتی انسان تھا اور بہت غصے والا بھی۔ پر ان سب کے باوجود مجھے اپنی غلطیاں سدھارنے کا ایک موقع مل رہا تھا۔ رمضان کے بھی 2 بچے تھے، رقیہ اور رمیز۔ میں نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ رمضان مقصود جیسا تو نہیں تھا پر تھا ان کا بھائی۔ کبھی کبھی بات پر بے حد غصہ کرتا، ہاتھ بھی اٹھا لیتا، لیکن جب میں ان کے بچوں کو اور اپنے بچوں کو بنا کسی فرق کے پال رہی تھی تو وہ بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کی ذات میں بدلاؤ بھی آ رہا تھا جو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ اچھائی اور برائی تو ہم سب کے اندر ہوتی ہے، پر یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم کس کا انتخاب کریں۔ میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھی ہماری غلطیوں اور گناہوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں رشتوں کے بارے میں ٹھیک سے آگاہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کی اہمیت بتاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی بڑوں کا سیٹ کیا ہوا پیٹرن فالو کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور ہم اگر رضامند ہو جائیں کسی رشتے کے لیے تو ہمیں اسے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ صرف اس رشتے کو ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے ہر رشتے کو۔ جب میں خالہ تھی تب مجھے یہی بچے بہت اچھے لگتے تھے، پر ماں بن کر مجھے زہر۔ کیوں؟ ماں بننا ہی تو خود میں ایک اعزاز ہوتا ہے۔ اپنے جنم کے ہوئے بچوں کو تو سبھی پالتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور کس نے کہا کہ جس کی بیوی مر جائے اس شخص سے شادی نہ کرو؟ اپنی کماری لڑکی کی اگر وہ نیک اور خوبصورت ہے تو کرنی چاہیے، جیسے میرے ماں باپ نے کی تھی۔ مجھے آج ان سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اس وقت کو واپس تو نہیں لا سکتی، پر اب شاید یہ کہانی پڑھ کر کوئی وہ غلطیاں یا گناہ نہ کرے جو مجھ سے سرزد ہوئے۔ آج ان سب کو مجھ سے بچھڑے 4 برس گزر چکے ہیں، پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں مقصود اور بچوں کو یاد نہ کروں۔ پر ایک یقین ہے کہ وہ جہاں ہیں ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں۔